جی ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور آپ کے لیے آج ہماری بہت ہی ایک خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے لیے فون لائنز بھی کھول دیں گے تاکہ آپ خود ان سے ذاتی طور پر آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ کر سکیں، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اگر آپ کچھ کوئی حالات کے بارے میں پوچھنا چاہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ فی الحال ہم جائیں گے علی بھائی کی طرف اور اپنی جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین، ہم نے بریک پر جانے سے پہلے اناؤنس کیا کہ آج یہ پروگرام کے اس حصے میں ہم خصوصی طور سے بات کریں گے سیرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے اوپر۔ تو اس سلسلے میں ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اور چلیں گے قبلہ کی طرف۔ قبلہ، یہ بتائیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تاریخ ولادت و شہادت، اور آپ نے کتنی عمر پائی اور کتنے ظالم بادشاہوں کا زمانہ آپ نے دیکھا؟ یہاں سے چاہیں گے گفتگو کا آغاز فرمائیں آپ۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام روح له الفدا، 10 ربیع الثانی 232 ہجری میں آپ کی ولادت بسعادت ہے، اور آپ کی 8 ربیع الاول 260 ہجری میں شہادت ہے۔ تو آپ کی عمر شریف بنتی ہے 28 سال، صرف 28 سال۔ اس صرف 28 سال کے اندر آپ نے 5 ظالم و جابر بنی عباس کے خلیفاؤں کا زمانہ دیکھا، جس میں سب سے پہلا نام مستعین باللہ عباسی کا ہے، دوسرا نام معتز باللہ عباسی کا ہے، تیسرا نام محتد باللہ عباسی کا ہے، چوتھا نام موفق باللہ عباسی کا ہے، اور پانچواں معتمد باللہ عباسی، جس نے زہر کے ذریعے امام علیہ السلام تک زہر پہنچا اور امام کی شہادت واقع ہوئی۔ اللہ اکبر! یعنی اتنی کم عمری میں اور 5 بادشاہوں کا زمانہ دیکھنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک میں، اور دشمن بھی جانتا تھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ امام زمان اسلام، چونکہ ہمارے مکتب ظاہری بات ہے کسی سے مخفی تو نہیں رہتا کہ یہاں سے پھر غیبت ہونی، اور رسول اللہ کی حدیث بھی تھیں کہ 12 خلفاء ہوں گے، تو ان کو پتہ تھا کہ اب ان کے بعد جو ہے وہ ایک ایسا امام آئے گا جو کہ قیامت تک کے لیے ان کی امامت کا سلسلہ چل نکلے گا، تو انہوں نے زیادہ فوکس بھی جو ہے وہ ان کو کیا ہوگا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کو ہم جو ہے وہ دھیرے دھیرے ان اسٹیپس کو آگے بڑھائیں، اور ہم لائیو کالز بھی ابھی جو ہے وہ ناظرین کھول رہے ہیں تاکہ آپ بھی ٹاپک پر رہتے ہوئے جو سوالات کرنا چاہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کا ان کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، باقی ائمہ کا جو کہ ان کی مناسبت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھی کوشش یہ کی ہے کہ جب بھی دوسرے ائمہ کی مناسبتیں آئیں، چاہے ولادت ہو یا شہادت ہو، تو باقاعدہ اس کے اوپر ہم آؤٹ آف ٹاپک نہ جائیں، اور ان کی سیرت پر رہتے ہوئے اپنی نوجوانوں کے لیے، ان کی آگاہی کے لیے جب ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کریں۔ تو ہم قبلہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ چیزوں پر آگے جانا چاہیں گے کہ پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے ایسا نام لیا کہ مستعین باللہ عباسی جو تھا وہ پہلا بادشاہ، اس کا زمانہ دیکھا، تو کوئی ایسا یادگار واقعہ امام کا اس کے زمانے کا جو کہ آج کے لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے، جو کہ اتنا وقت بھی لوگوں کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے پرانی کتابیں نکالیں اور ان کو پڑھیں، تو یہاں سے ایک پلیٹ فارم مہیا ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ ہم اس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں تمام۔ مستعین باللہ عباسی، دیکھیے ہمیشہ سے تمام خلفاء کی یہ سیرت رہی کہ ائمہ علیہ السلام کو زندانوں میں، قید خانوں میں قید کر دیا جائے۔ اس کی سب سے بڑا جو سبب تھا اس کا یہ تھا کہ عوام کے اور ائمہ کے آپس میں رابطہ نہ ہونے پائے، عوام کا اور ائمہ کا رابطہ ان کا منقطع رہے، اس لیے کہ جب عوام کا رابطہ ائمہ سے ہو جاتا تھا، ان کی سیرت، ان کا علم، ان کا حلم ایسا تھا کہ انسان کے اوپر وہ مؤثر، وہ اثر انداز ہوتا تھا، تو لوگ پھر ظاہر سی بات ان کی امامت کے قائل ہو جاتے تھے۔ تو انہیں اپنی حکومت بچانے کے لیے ایک ہی طریقہ تھا کہ یہ اماموں کو زندانوں کی طرف بھیج دیں، قید کر لیں۔ آپ نے عرض کیا کہ مستعین باللہ عباسی کے زمانے کا کوئی واقعہ میں بیان کروں۔ مستعین باللہ عباسی نے ایک گھوڑا خریدا، سوار، جب وہ اس وقت امام عسکری علیہ السلام اس کے زندان کی قید کے اندر تھے، جب وہ لے کر کے آیا، بہت عرب کو بتاتے ہیں کہ قیمتی گھوڑا، تاریخ کے اندر لکھا ہے اس نے بہت زیادہ درہم و دینار خرچ کیا، اس کو لے کر کے آیا۔ جب وہ منگایا اس نے گھوڑا، اس پر سوار کرنے کے لیے جو اس کے ظاہر سی بات ہے محل کے اندر وزیر تھے اور دیگر افراد تھے، وہ بیٹھے، اس نے کسی کی سواری قبول نہیں کی، اور اس سوار کے لیے ملتا ہے اس گھوڑے کے لیے کہ جو بھی اس پہ سواری کرنا چاہتا تھا وہ نیچے گراتا تو پیروں سے کچل دیا کرتا تھا اس کو،
جی تو خود یہ بھی بیٹھا مستعین باللہ، یہ اس کو بھی نیچے گرایا، اس کو بھی پیروں سے کچلا اس نے. بہرحال وہاں جو ساتھ میں تھے ان لوگوں نے اس کو ہٹایا وہاں سے. اب ہوا یہ کہ ایک ایک کر کے سب نے آزمائش کی لیکن اس نے کسی کو سواری نہیں کرنے دی، قبول ہی نہیں کی. پھر ایک دن اس کا دربار لگا ہوا تھا مستعین باللہ عباسی کا. یہی ذکر ظاہر سی بات ہے کہ بھائی اتنا مہنگا گھوڑا آیا ہے لیکن یہ کسی سواری قبول نہیں کر رہا ہے. اس میں کسی بدبخت نے، مردود نے، اس لیے ظاہر سی بات ہے ایسی محفلوں کے اندر جو جن کا بادشاہ یہ ہو کہ ائمہ جس نے امام کو قید کر رکھا ہو تو ان کے حوالی موالی بھی ایسے ہی تھے، ائمہ سے عداوت رکھتے تھے. مشورہ دیا اس کو کہ اس پہ امام سب نے سواری کی ہے لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام نے سواری نہیں کی ہے. اگر اس گھوڑے نے سواری قبول کر لی تو ہمارا مقصد حل ہو جائے گا اگر وہ اس کے اوپر سوار ہو گئے، اور اگر ان کو کچل کے مار دیا تو سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ہمارا نام بھی نہیں آئے گا اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ اس نے مستعین باللہ نے حکم دیا کہ امام عسکری علیہ السلام کو زندان سے دربار میں لایا جائے، اور یہ خود امام کو لے کر کے چلا استبل کی طرف. استبل بولتے ہیں جہاں پہ گھوڑے باندھے جاتے ہیں. استبل کی طرف یہ لے کر کے چلا. وہاں پر اس نے امام عسکری صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک گھوڑا میں لے کر کے آیا ہوں خرید کے، کیا ہماری خوش نصیبی برکت ہوگی اگر آپ اس پہ سواری کر لیں. کہتے ہیں کہ امام عسکری علیہ السلام مسکرائے، اس لیے کہ امام وہ ہوتا ہے جو ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے. ہمارے اس لیے کہ ائمہ کے لیے عصمت شرط ہے. تو امام تو جانتے تھے سارا واقعہ. امام نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے. امام کہتے ہیں قریب گئے اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا. اس نے خاموشی سے کھڑا رہا گھوڑا، اور اس کے بعد امام کہتے ہیں اس کے بعد زین کسا. اب سارا یہ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ کس لیے لائے تھے امام کو، یہ ذہن میں رہے ذلت دلانے کے لیے، نعوذ باللہ. اور امام پھر اس کے اوپر سوار ہوئے. کہتے ہیں سوار ہونے کے امام نے سواری کی اور پھر جتنے بھی طریقے ہو سکتے تھے مختلف انداز میں اس پہ سواری کی امام نے، اس کی جتنی بھی چالیں ہو سکتی تھی گھوڑے کی. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اتر گئے. انہوں نے جب یہ منظر دیکھا اب یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اس لیے کہ میں نے عرض کیا یہ اس لیے لائے تعالیٰ عز باللہ کہ امام کو ذلت ہوگی امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو. لیکن یہ منافقین اس لیے کہ انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا ہوا ہوتا. اگر دل سے اسلام منافقین نے قبول کر لیا ہوتا تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا ایسا. جی قرآن کے اندر صاف صاف خدا بند عالم نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہ عزت اور ذلت ہمارے ہاتھ میں، ہم جسے چاہیں گے عزت سے نوازیں گے، جسے چاہیں گے ذلت دیں گے، اور خدا بند عالم ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہتے ہیں کہ اس نے مستعین باللہ نے کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں یہ آپ کو ہدیہ کر دوں گھوڑا. امام نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے اس رہوار کی، لیکن اگر تو کہتا ہے تو مجھے دینا چاہ رہا ہے، کیونکہ امام جانتے تھے سوار کر نہیں پائے گا. اس نے امام کو برائے نام ہدیہ کیا. کہتے پھر امام نے بھی وہاں کسی اپنے چاہنے والے کو ہدیہ کر دیا، وہیں کھڑے کھڑے اس چیز کو نیلام کر دیا. تو اس طرح کے واقعے اس کی یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا آپ کو کہ ہر مرحلے پر انہوں نے یہ چاہا کہ ہمارے ائمہ کو لوگوں کے سامنے العیاذ باللہ رسوا کیا جائے، لیکن یہ ان کی بھول تھی. عزت اور ذلت یہ خدا بند عالم عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت واقعہ جو ہے وہ آپ نے دیا، یقیناً ایمان کو جو ہے وہ لوگوں کے گرما دینے والا، کہ اس کے اندر سے جو ہے کتنی شاخیں نکلتی ہیں. غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ مطلب کہنے کو ایک جانور ہے مگر اتنا شعور رکھتا ہے کہ کسی نجس کو اپنے اوپر جو ہے وہ سوار نہیں ہونے دیتا. کہ آج کے زمانے کے جو مسلمان ہیں جو کہ لشکر کشی کر رہے ہیں جناب زینب سلام اللہ کے مرقد پر اور ان اتباعات کو گرا دینا چاہتے ہیں، وہ اس گھوڑے سے نصیحت حاصل کریں جو اپنے اوپر کسی نجس کو سوار نہیں ہونے دیتا، اور مطلب جانور ہو کر اتنا شعور رکھتا ہے. یہ انسان ہو کر یہ اتنے پست ہیں، اتنے گھٹیا ہیں کہ یہ اس کو جو ہے وہ درک نہیں کر پاتے کہ ہم کس شیطانی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں. اس پہ اگرچہ مسائل پڑھنا مقصود نہیں ہے لیکن چونکہ ربط ہے تو آدھا منٹ میں یہ بھی عرض کر دوں. آپ نے صحیح فرمایا کہ کئی مقام، اس لیے کہ امام معصوم کے لیے ضروری ہے انسانوں پہ نہیں حاکم ہوتا، وہ صرف وہ دنیا کی ہر مخلوق، حیوانات پہ، سب پہ امامت ہوتی ہے اس کی. کربلا کا واقعہ آپ دیکھیے، شہادت کی خبر جو خیمے کے اندر لے کے آیا وہ رہوار حسین علیہ السلام تھا، اور کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے جب وہ آیا ہے ایک مرتبہ در خیمہ کے اوپر اور اپنا سر اس نے مارا ہے زمین میں، اس کی رہوار کی گھوڑے کی آنکھوں سے اشک جاری تھے. جب معرفت امام جانوروں کو تھی، لیکن یہ درندہ صفت انسان جو سن 61 ہجری میں کربلا میں تھے، 260 ہجری کے اندر ہمارے ائمہ جیسے امام عسکری السلام کے زمانے میں تھے، آج داعش، طالبان، القاعدہ کی شکل میں آج موجود ہے 2015 میں. انہیں شعور نہیں ہے، جانوروں کو شعور ہے. یعنی جب انسان اپنی انسانیت سے گر جائے
تو وہ اتنا پست ہو جاتا ہے کہ جانور اس کے سامنے بہتر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اتنا پست ہو جاتا ہے. یعنی شاید وہ شکل انسان رہتا ہوگا مگر اندر سے ایک بدترین حیوان سے بھی گری ہوئی کوئی قسم ہے جو بن جاتا ہے. کون کس کی قبر کھود ڈالتا ہے، کون جو ہے وہ جنازوں کی بے حرمتی کرتا ہے، کون زندہ بھی. نائجیریا میں لاشیں جلا دیے گئے، بہت سارے اجتماعی گڑھوں میں ڈال دیے گئے اور باقیوں کو جرائم چھپانے کے لیے جلا دیے گئے. آپ دیکھیں یہ بھی مطلب یہ بھی وہ لوگ ہیں اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں. ایک کالر کو آپ کی اجازت سے ہم شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی، قبلہ صاحب کو بھی سلام ہو. نقوی بھائی گلیسگو سے امام کا. قبلہ صاحب آئے ہوئے تھے ہمارے پاس، بڑی خوبصورت مجلس سننے کا موقع ملا ان سے. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور توفیق دے اور ان بیان میں اور زور پیدا کرے. بہت خوبصورت انداز میں مجلس سنائی انہوں نے. امام حسن عسکری کی شہادت کی ہے اسلام کی. تو میرے بھائی میں 2 باتیں صرف چھوٹی چھوٹی کروں گا کیونکہ قبلہ صاحب سے موقع ملا تو اور باتیں ان سے سنیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی متعلق. تو صرف چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا آپ اگر اجازت دیں تو. بسم اللہ کیجیے. میرے بھائی بات یہ ابھی آپ بات کر رہے تھے نائجیریا میں جو کچھ ہوا ظلم ہوا ہے سب آپ دیکھ رہے تھے، پھر آپ اس کا تقابل کر رہے ہیں آج کا اور اس کا بھی زیارات اربعین کا. تو 3 کروڑ کی بات بھی آپ کر رہے تھے. میرے بھائی وہاں 2 چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. جہاں حج ہو رہا ہے وہاں اب حج کم ہو رہا ہے اور اسٹیٹس کو زیادہ دکھایا جا رہا ہے. وہاں پہ حج پہ اسٹیٹس کو کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ صرف یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی زندگی میں یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حج میں کاروں میں بیٹھ کے آپ جا کے پتھریاں ماریں گے شیطان کو، کنکریاں ماریں گے. تو رولز رائس میں بیٹھ کے اگر آپ کنکریاں ماریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں اسٹیٹس کو آ گیا ہے. حج نہیں ہو رہا، وہاں اسٹیٹس کو دکھایا جا رہا ہے. جس کی آپ دوسری وجہ یہ آپ بتا دیتے ہیں کہ 3000-4000 آدمی جب وہاں پہ شہید ہوا ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہوا، اس کا کاز کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ شہزادے کی وجہ سے سارا کچھ ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں 12,000 سے 12,000 سے زیادہ کراس کر گئی، چھپا رہے ہیں. بہرحال یہ جو بھی ہے، بہرحال میں یہ کہوں گا کہ وہاں پہ حج کے لیے آپ لوگ جو جاتے ہیں وہ حج کے لیے چند لوگ مخلص جاتے ہیں، باقی سارا جو کچھ ہے وہ سینیریو آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے. آپ خانہ کعبے کے سین میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں کرسیاں آ جائیں خانہ کعبے کے سین میں، تو پھر اندازہ لگا لیں کہ خانہ کعبے کی حیثیت ان کی نظر میں کیا ہے. اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا، چھوٹی سی بات کروں گا کہ مجھے صرف آپ مولانا سے بھی آپ یہ سوال بھی سمجھ لیں چھوٹا سا. مجھے مولانا صرف یہ بتائیں کہ آج جو 34 ملک اکٹھے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں مسلمان ملک اور جو کچھ بات اتحادی کر رہے ہیں، ان میں کون سا ایسا ملک ہے کہ جو دہشت گردوں کی پشت پناہی پہ نہیں کھڑا اور جو دہشت گردی کی پشت پناہی نہیں کر رہا؟ جس کی مثال آپ یوں دیکھ لیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ وہاں پہ آپ نے جہادی نکاح کے فتوے بھی ادا کیے اور جہادی نکاح کے فتوے بھی ایجاد کیے اور وہاں پہ عورتوں کی عزتوں کا پامال کروایا اور اس کے بعد وہ فتوے واپس بھی لیے اور انہوں علماء کو گرفتار بھی کیا لوگوں کی آنکھوں میں نمک ڈالنے کے لیے اور آنکھوں کے آنسو روکنے کے لیے، لوگوں کے یہ اپنے گناہ چھپانے کے لیے سمجھ لیں کہ انہوں نے یہ فتوے واپس بھی لیے. اس کا مطلب یہ ہے. اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر کے ختم کروں گا اس بات پہ کہ مجھے موسی بھائی میں ایک آدمی بتا رہا تھا کہ ہم گئے ہوئے تھے وہاں پہ سعودیہ پہ، تو دیکھا تو ایک بہت بڑا عمارت تھی، ہیوج عمارت جو ملٹی سٹوری تھی، تو وہ بند پڑی خالی پڑی تھی، اربوں روپے اس پہ لگے ہوئے تھے. تو پوچھا بھائی یہ عمارت استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ یہ لوگوں نے کہا جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3-4 میل دور ایک محل ہے جس میں شاہ کا محل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آدمی کو آئے گا تو اس کی نظر اس پہ پڑے گی، تو اس وجہ سے وہ اس محل کو خالی رکھا، اس بینک کو عمارت کو خالی رکھا ہوا ہے. تو قبلہ میرا سوال یہ ہے کہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے آپ 4 میل دور عمارت خالی رکھتے ہیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے، اور دوسروں کی عورتوں کو آپ نکاح کے لیے بھیج دیتے ہیں اور ان کی عزت لٹوانے کے لیے بھیج دیں. کیا آپ کی عورتوں کی عزت زیادہ عزیز ہے اور دوسروں کی مسلمان عورتوں کی عزت آپ کو نہیں مقصود؟ کیا وہاں اغوا کر کے عورتوں کو آپ اور ان کے گلے کٹواتے ہیں اور ان کو نیلام کرتے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کو مسلمانوں کی کو، اور پھر اس کی پشمنائی بھی ناملو بھی کرتے ہیں؟ تو کیا آپ کی عورتوں میں اور ہمارے مسلمان عورتوں کے میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا ان کی عزت میں کوئی فرق ہے؟ تو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ افضل کہاں سے بن گئے اور کیسے آپ کی افضلیت آ گئی، جبکہ ہر مسلمان کو اسی دھرتی پہ پاک رسول نے کہا تھا کہ اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. بہت خوبصورت نقوی بھائی، بہت خوبصورت. کیا عربی بڑھ گیا اور اجمی جو ہے ان کی عورتوں کو نظام کیا جا رہا ہے؟ اس پہ آپ مجھے تھوڑی سی بات بتا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، بہت شکریہ.
جی قبلہ، انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ جہاد النکاح کے لیے بھیجتے ہیں، تو تھوڑا سا میں اس کے اندر ایک سوال اور ایڈ کر دوں کہ وہ بھیجتے ہیں تو زبردستی نہیں بھیجتے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو خود ان کے کہنے پر، ان مفتیوں کے کہنے پر اپنی ماں بہنوں کو بھیج دیتے ہیں؟ ان کا بھی تو، وہ بھی تو مسئول ہے، وہ کی بھی مسئولیت ہے۔ بہرحال اس کے اوپر کیا بات کی جائے؟ بس میں اتنا ضرور کہوں گا کہ رسول اور آل رسول مرکز طہارت ہیں، جو جس زمانے میں، اس زمانے سے لے کے ابو لہب سے لے کر کے ابو جہل سے آج تک جو ان کے مقابلے پر آیا ہے وہ مجسمہ نجاست ہے۔ تو نجاست پسند افراد نجاست کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور اس میں اب زیادہ ہم اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، بس یہی کہیں گے کہ نجاست ظاہر سی بات ہے نجاست کی طرف مائل ہوتی ہے، طہارت طہارت کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو ایسے کاموں کی طرف جو لوگ مائل ہو رہے ہیں، جو ساری چیزیں آپ نے خود ہی سوال کے اندر ڈیٹیل میں بیان کر دیا سارا، بس یہی ہے، یہ عداوت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نتیجہ ہے۔ جس کے بھی دل میں عداوت علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور جن کے دل ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور اولاد علی سے خالی ہیں، وہ دنیا کے اندر یہ سزائیں مل رہی ہیں ان کو، وہ خود اپنے لیے گڈھے کھود رہے ہیں اور اس طرح کی دنیا کے سامنے تماشا بننے ہیں۔ آخرت میں تو انشاءاللہ ان کو بننا ہے تماشا، دنیا میں خود اپنا تماشا بننے، یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر سزا ہے، میں ہی سمجھتا ہوں۔ ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، کیونکہ اہل محمد کے دشمن کو خدا نے احمق قرار دیا۔ احسن، دشمن احمق ہے، بالکل، کہ وہ اپنے لیے بھی گڈھا کھودتا ہے اور جو اس کے ماننے والے ان کے لیے بھی گڈھا کھودتا ہے۔ تو اسی دن یعنی قیامت کے دن یعنی پیر مریدوں پر اور مرید پیروں پر جو ہے وہ لعنت کریں گے، اسی لیے کہ وہ سب جمع ہو گئے، ان کو پتہ چل جائے گا کیا ہوا۔ بہرحال دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ بات ہو رہی تھی خلفائے عباسی کی کہ انہوں نے امام علیہ السلام پہ اتنے ظلم و ستم۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوں تو سارے ائمہ کا زمانہ جو ہے وہ بنی امیہ اور بنی عباس نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑے ظلم ڈھائے ہیں، مگر امام حسن عسکری علیہ السلام کو خاص جو ہے وہ ٹارگٹ کیا، ایسا کیا وجہ تھی، وہ کیا وجوہات کیا تھیں؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ اصل میں سلسلہ چلا تھا انہی کے آبا و اجداد متوکل کے زمانے سے، کیونکہ ان کے سامنے ابتدا میں آپ نے اشارہ دیا تھا اس کا، رسول کی وہ حدیث سن چکے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعدی 12 خلیفہ، کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ تو متوکل کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ چونکہ امام عسکری علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تھی، مجبوری تھی ان کی، امام علی نقی علیہ السلام کے یہاں امام عسکری علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اس کی پہلے کوشش یہی تھی کہ اب امام عسکری علیہ السلام کے اولاد نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد پھر مستعین باللہ، معتز باللہ، ان کی بھی یہی تمنا رہی کہ ان کے یہاں پر ولادت نہ ہونے پائے۔ ٹھیک ہے، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں آپ کی اجازت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، آپ اسٹوڈیو میں ملا دیجیے گا، مولانا سے بات کرنی ہے۔ جی آپ لائیو ہیں میری بہن، فرمائیے کہاں سے، کون ہو، کہاں سے؟ جی لندن سے بول رہی ہوں، مسز آغا نقوی۔ جی مسز آغا نقوی، آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، فرمائیے، قبلہ آپ کی بات سن رہے ہیں۔ جی اپنی ٹی وی کی آواز جو ہے پلیز بہن بند کر لیجئے، ہم سے فون پر بات کیجئے۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ جی میں یہاں پہ آئی ہوئی تھی، تو میں نے ابھی لائیو آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی، تو میں نے کہا میں آپ سے بات کروں، پاکستان سے آئی ہوئی تھی۔ انشاءاللہ آپ نا پروگرام کے بعد ہمارا نمبر یہاں فون کر کے ڈائریکٹ لے لیجئے گا، انشاءاللہ حاضر خدمت ہے، ہم آپ کا ہمارا نمبر دے دیں گے آپ کو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، شکریہ خدمت کو۔ تو قبلہ واپس جائیں گے جہاں سے بات چھوڑی تھی، کہ تو یہ حدیث سن چکے تھے، متوکل کی پہلے تمنا یہ رہی کہ چونکہ امام عسکری علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اب آگے یہ سلسلہ نہ بڑھے، پھر مستعین باللہ، معتز باللہ، ان کی بھی یہی خواہش تھی۔ لیکن ان کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ ناظرین کے سامنے، ان بنی عباسی خلیفوں کی حالت بالکل فرعون کی طرح تھی، غور سے سنیں، بالکل فرعون کی طرح ان کی مثال ہے۔ فرعون خدا کے مد مقابل آ گیا، جنگ کرنے پہ آمادہ ہو گیا کہ جناب موسیٰ کی ولادت نہ ہونے پائے، لیکن خداوند عالم کا نظام ہے فرعون کے گھر میں پرورش کر دی جناب موسیٰ علیہ السلام کی، بالکل اسی سیرت پہ چلتے ہوئے فرعون کی ان کی تمنا یہ رہی امام حجت عبد اللہ تعالیٰ فرد شریف کی ولادت نہ ہونے پائے، لیکن یہ اس کا نظام ہے
اور رسول، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ رسول کو جیسا ہم مانتے ہیں کوئی نہیں مانتا. جو جملے رسول کی زبان سے نکل چکے ہیں ان کو تو ہونا ہی ہونا ہے، دنیا میں کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے. اگر رسول اعظم نے فرما دیا بعد 12 خلیفہ، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، میں کہتا ہوں قیامت آنے سے پہلے ایک لمحہ بھی باقی ہوتا تو 12 خلیفہ ہوتے، 12ویں کی ولادت ہوتی. رسول نے کہہ دیا 12 ہونے، پھر یہی ہوا کہ 255 ہجری میں امام کی ولادت ہو جاتی ہے. ان کو معلوم تک نہیں ہوا، اور خدا نے اپنے ہادی برحق کی ولادت بھی کی اور اس کے بعد محفوظ بھی رکھا دشمنوں کی شر سے. اس کا سب سے بڑا عالمیہ یہی تھا، اس کے پیچھے امام عسکری السلام کو وصیت دی گئی کہ ان کے یہاں پر اس کی ولادت ہونے والی ہے جو ہماری حکومتوں کا قلہ کما کرے گا، جو ہماری نسلیں ہوں گی آئندہ نجاست پھیلائیں گی، ان کا قلہ کما کرے گا. آپ ایک عجیب بات دیکھیں کہ اس چیز کو مانتے بھی ہیں، اگر نہ مانیں اور بالکل مطلب جیسے بعض تکفیری ایسے ہیں جو بالکل گمراہ ہیں، جو کہ اتنے جاہل ہیں کہ وہ یقین بھی نہیں رکھتے، مگر بعض ان کے جو مفکرین ہیں جو کہ ان کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو برین واش کرتے ہیں، وہ منافقین جانتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں کہ ہاں ان کے ذریعے ہمیں تباہ برباد ہو رہا ہے، اگر نہیں ہو تو پھر پلاننگ نہ کریں. یعنی ان کا پلاننگ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اس کو جانتے ہیں کہ یہ زبان لسان صادق ہے، یہ جو کہہ رہی ہے یہ ہوگا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ آپ نے صحیح فرمایا، ہر چیز یہ جانتے ہیں. اور میں تو بہرحال جملہ سخت ہے، میں کہتا ہوں یہ ہم سے زیادہ بہتر بات چیزوں کو جانتے ہیں. یہ آپ بتائیے، یہ رسول اعظم کو انہوں نے غدیر کے اندر علی علیہ السلام کو خلیفہ بنتے ہوئے دیکھا. ان کی ساری کتابوں کے اندر ایک نہیں 200 حوالے ہم دے دیں گے حدیث غدیر کے لیے. واقعہ ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، سب مانتے ہیں واقعہ ہوا تھا لیکن نہیں مانتے، عملی طور پہ نہیں مانتے. جب امام علیہ السلام کی بات آتی ہے واقعے کو ہاں جی ہے تاریخ کے اندر. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ پری پلاننگ، یعنی سمجھا ہوا ہے انہوں نے سب کچھ حقائق کیا ہے. لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جہاں پر نجاست ہے، کثافت ہے، وہ طہارت کی طرف کیسے آ جائیں. اچھا جن کے یہاں پہ جن کا ظرف ہوتا ہے پاک و طاہر، پھر خدا انہیں ہدایت دیتا ہے، وہ ادھر پھر کوچ کر جاتے ہیں. یعنی ایک چیز دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہو گئیں. ایک یہ کہ خبر پہ اوپر یقین ہے، مگر چونکہ اس کو دلی طور سے تسلیم اس لیے نہیں کر رہے، مطیع اس لیے نہیں ہو رہے کہ نجاست وجود جو ہے وہ نجس ہے. ورنہ اس کو انسان اس کی اپلیکیشن ہو جائے نا، کلمہ پڑھ لے نا، پھر وہ اس پر اپنی زندگی کو استوار کر لے، اپنے زندگی کا جو آئین ہے اس کو. میں یہاں پہ آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا، وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے، ان کا دل قبول کرتا ہے تبھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں. عراق میں کیوں مار رہے ہیں؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ خبر پہ یقین ہے. ہاں خبر پہ یقین ہے، موتی نہیں ہو رہا ہے نا، موتی اس لیے وہ احسن تو اس کی وجہ وہی ہے. وہاں پر جو مسئلہ ہے طہارت اور نجاست کا قلبی طور پر. اچھا نجاست آر کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے لباس پہ نجاست لگی ہو، فکر میں نجاست ہوتی ہے انسان کی، قلب میں نجاست ہوتی ہے، باطنی نجاست ہوتی ہے. تو یہ سب آپ دیکھیں نا، وہی قبیح چہرے یہ اسی لیے ہیں. ان کے آپ دیکھیں ساری دنیا کے اندر کیا تماشا بنا ہوا ہے. یہ کیا آل رسول کے اوپر ظلم کریں گے، یہ کیا آل رسول کے ماننے والوں پہ ظلم کریں گے. دنیا میں آج یہ خود تماشا بنے ہوئے ہیں اور یہ خوب جانتے ہیں کہ ہمارا تماشا بنا ہوا ہے. اب زیادہ اس پر تبصرہ کرنے کی میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، ورنہ دنیا کے اندر یہ گزر جائیں. آپ یقین کیجئے اس وقت اگر آپ جانے کے بعد لنڈن میں کہ مارکیٹ کے اندر کوئی اس طرح سے کھڑا ہو جائے نا کوئی اچانک آنے کے بعد، لوگ دوڑ کے بھاگ جائیں. ایسے ایسے ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں ایسے وجود چہرے سامنے آتے ہیں کہ لوگ بازاروں میں دوڑنا شروع کر دیں. دنیا میں خود تماشا بنے ہوئے ہیں، اور صرف اس بنیاد پہ کہ اہل بیت کی عداوت ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی عداوت، جس کا نتیجہ دنیا میں کوئی کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے تو سیریا کے اندر سب کے سامنے، عراق کے سامنے، پاکستان میں سامنے. یعنی شکلاً مجرم کر دیا خدا نے. جی 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 مجرم شکل. اس سے وہ لوگ کہ جو نہ نبی کو مانتے ہیں نہ اماموں کو مانتے ہیں، وہ ان سے ڈر کے ان کو چہرے دیکھ کر کے بھاگنے لگتے ہیں. میں نے کہا نا اگر کہیں جیسے اب یہاں پر مانچسٹر میں مارکیٹ میں کھڑے ہو جائیں، ان کی جو کیفیت ہوئی ہے میں بیان نہیں کرنا چاہتا، لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں کہ بس ہمیں بم پھوڑ دے گا ہو جائے گا. تو دنیا میں ان کا خود تماشا بن گیا، اس لیے کہ انہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا. اور پھر ہم یہی کہیں گے کہ جب تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام رسول اور اہل رسول کے قریب نہیں آئیں گے تب تک دنیا میں ان کا تماشا بنتا رہے گا، ایسے ہی بنتا رہے گا. جس دن رسول اللہ رسول کو دل سے قبول کر لیں گے دنیا میں بھی ان کا وقار پیدا ہو جائے گا. بہت خوبصورت جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نے تبصرہ پیش کیا. اور بالکل اس زمانے کے اندر بھی اگر ہم عباسیوں کی بات کر رہے ہیں یا ان کی کر رہے ہیں تو بہنیں ہی مطلب کوئی فرق نہیں ہے، صرف نام بدل گئے ہیں، ایک کیریکٹر جو ہوتے ہیں سامنے سے وہ بدل گئے، مگر جو
چیز لائن چلی آ رہی ہے، جو فکر چلی آ رہی ہے، وہ اب روش چینج نہیں ہوئی. اب چونکہ آپ کا تعلق، آپ خود مقیم ہیں نجف اشرف میں، آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی عراق تھوڑا سا سٹیبل ہونے کو آتا ہے، حالات بہتر ہوتے ہیں معاشی لوگوں کے، کیونکہ عداوت یہ ہے کہ وہاں کے ماننے والے زیادہ تر امیر المومنین السلام کے چاہنے والے ہیں، تو پھر ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے. پھر اس سے میں خود حرم امیر المومنین السلام میں موجود تھا، میں نے خود 2 جنازوں کو کندھا دیا، شہداء کے جوان بچوں کی جو ہے وہ 2 نوجوانوں کی جنازے آئے وہاں پر. مستقل لڑائی ہو رہی ہے، اور سلام ہے ان لوگوں پر جو کہ موصل کے بارڈر پر ان کو روکے ہوئے ہیں اور اپنی جانیں دے رہے ہیں تاکہ لوگ زائرین آرام کے ساتھ حرم امیر المومنین السلام کی زیارت کر لیں، حرم عتبات موجود رہیں، ان کی رونق بحال رہے. ایک بڑا مطلب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ آپ وہاں اس منظر کے پیچھے بھی پس منظر ہے. آپ نے عراق کی بات کی کہ عراق میں جس وقت تھوڑے سے حالات مناسب ہوتے ہیں یہ اپنے فتنہ پروری کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا لمحہ ہے، وہی جو بنی عباسیوں کا تھا. بنی عباسیوں کی تمنا یہ تھی کہ ولادت نہ ہونے پائے امام کی. یہ کتابوں میں، احادیث میں یہ اتھینٹک ان کے علماء نے لکھا ہے، یہ پڑھ چکے ہیں، یہ سمجھ چکے ہیں کہ جو آخری امام ظہور فرمائیں گے اور دنیا میں حکومت قائم ہوگی، امام کا جو کیپٹل ہوگا کہاں ہوگا؟ کوفہ. یہ جان چکے ہیں اس بات کو. اس سے بہت گہرا ربط ہے ہمارے قتل ہونے سے اور عراق کی بربادی کے اندر. جو عراق کے اوپر یہ حملہ ور ہیں، اس کا بہت ہی گہرا پیچھے بڑی پری پلاننگ یہ چیز ہے، اس کو مد نظر رکھا جائے. ان کو معلوم ہے کہ امام ظہور فرمائیں گے تو اپنا کیپٹل کوفے کو بنائیں گے، تو اسی لیے یہ چاہتے ہیں ہمیشہ نجف اور کوفے کو ختم کریں. سن 2009 میں ایک چینل ہے عربی میں وصال، اس پہ بہت ہی زیادہ واہیات باتیں، یہاں تک کہ وہ ایک انسان ہے میرے والدین سے محبت کرتا ہو اور مجھ سے عداوت رکھتا ہو. عجیب ہے، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول کو مانتا والے رسول کو نہیں مانتا. یہ کہا سن 2009 کے اندر میں نجف اشرف میں وصال ٹی وی پہ سعودی عرب سے ایک مفتی صاحب نے، میں نے خود سنا کہ چند سالوں میں ہم بتائیں گے علی علی کرتے ہیں لوگ، ہم قبر سے نکال کے اللہ عز علی کو دکھائیں گے علی کیا ہے. جس کا نتیجہ یہ ہوا، ابھی آپ دیکھیں 2014 کے اندر 13 میں داعش کا وجود، ان کا اور پری پلاننگ سیریا کے اندر انہوں نے کر کے بھی دکھایا. وہی یعنی اب میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں 2009 میں سعودی سے اعلان کیا جا رہا ہے، اشارہ دیا جا رہا ہے کہ علی علی کرتے ہیں آپ، علی زندہ ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، ہم مانگتے ہیں ان سے، توسل کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں قرآن پڑھتے ہیں، ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں. ہم بتائیں گے علی کیا ہے قبر سے نکال کے. اس کا مطلب ان کا جو ہدف ہے، جو پلاننگ ہے، اتنی نجاست پسند ہوگی، کثافت پسند ہوگی، وہ یہ کہ نجف اشرف تک جو انہوں نے حجر بن ندی یہاں کیا سیریا میں، وہ پورا پری پلاننگ یہ چاہتے تھے عراق تک. اور جو داعش کا ایجنڈا ہے اس کے اندر ان کی شرطیں تھیں. ایک شرط یہ بھی تھی کہ جتنے بھی قبے ہیں وہ اولیاء کے، ائمہ کے، سب کو زمین بوس کیا جائے گا داعش کی حکومت ہونے کے بعد. اور جہاں جہاں تک وہ ہیں کر بھی رہے. ابھی غالباً سیریا کے اندر امام موسیٰ علیہ السلام اس کا تردید آ گئی کیونکہ وہ ایک مفتی جو ہے النہیان، ان کی خبر کھودی تھی. وہ چونکہ وہ جناب مریم بنت قاسم ہیں، وہ جو امام کی پوتی ہیں، اور وہ ہیں مریم بنت عمران. انہوں نے تشبیہ دینے کی کوشش کی اس کو. بہرحال مگر انہوں نے یہ بھی سیرت ہے، حجر بن ندی کے ساتھ کیا، اور ان کا یہ سلسلہ بالکل اتھینٹک ہے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. جیسے آپ نے کہا، یہ آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا، میں نے خود دیکھا تھا سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹویٹ ہوا تھا کسی نجس سعودی کا. اس نے بھی یہ لکھا تھا، جس زمانے میں یہ تھا کہ 6 گھنٹے میں بغداد آ رہے ہیں، 7 گھنٹے میں آ رہے ہیں، 5 گھنٹے رہ گئے آ رہے ہیں. تو اس نے لکھا تھا کہ پہلا کام جو ہم سر انجام دیں گے وہ نجف اشرف میں مولا علی علیہ السلام کی قبر کے ساتھ. میں پھر کہوں گا بالکل آپ تب کر سکتے ہیں جب دنیا میں کوئی شیعہ موجود نہ ہو، ورنہ وہ پھر سید المقامہ سید حسن نصر اللہ کو بیان سنیں کہ اگر ایک قدم، نجس قدم کے ایک اینٹ کو بھی نقصان پہنچا دیا جوار امیر المومنین میں یا کربلا میں آنے کے بعد، تو پھر وہ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری اگر وہ ظہر کی نماز، یہاں فجر کی نماز پہ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں، ظہر کی نماز ہم جنت البقیع میں پڑھیں گے. یہ تب کر سکتے ہیں جب دنیا میں زمین کے اوپر کسی شیعہ کا وجود ہی نہ ہو، تب تو یہ ممکن ہے. ورنہ کسی بھی ملک سے تعلق ہو، کسی زمین سے تعلق ہو ہمارا، ہندوستان، پاکستان، ایران، عراق، سیریا، برطانیہ، امریکہ، جہاں بھی شیعت کا وجود ہے، جب تک روئے زمین پر ایک شیعہ کا وجود ہے تب تک یہ نہیں ہو سکتا ہے. وہ اس چیز کو سمجھ لیں. ہاں تب ہو سکتا ہے جب ہم نہ ہوں، ورنہ ہماری لاشوں سے گزر کے جانا پڑے گا ان کو، اور تب تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ خدا نے جس دین کو رکھنے کا وعدہ کیا ہے وہ کس طریقے سے ختم کر دے گا ہم لوگ.
جس چراغ کو خدا نے روشن کیا ہے واللہ کیسے بجھایا جائے؟ ہے قرآن کی آیت ہے نا کہ یہ کافرین جو ہیں اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن جس کو خدا نے روشن کیا کیسے بجھا دیں گے لوگ؟ خدا نے احمق قرار دیا. یہ عشق حسین کی روشنی اس لیے کہ ایک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عشق ہے خداوند عالم کے ساتھ، اور جو میں کہتا ہوں ایک عجیب منزل ہے، تو خداوند عالم نے یہ شرف دیا امام صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابھی میں کہتا ہوں 30 ملین جا رہے ہیں، یہاں پہ 300 ملین جمع ہونے، 300 ملین جمع ہونے، اور پھر مرکز بننا ہے اس کو، امام کو ظہور فرمانا ہے. اس کے بعد کوفے میں امام کو بیٹھنے آ کر کے، پھر میں کہتا ہوں پوری دنیا سے ہم ایک ایک جا کے امام کے ہاتھ پہ جائیں گے ہاتھ چومنے کے لیے. اور آج بھی ان کا. اور دوسرا ایک چیز اور یہاں پر، ایک تو یہ کہ ہمارے ائمہ، دوسرے ایک چیز اور ہے جو اگرچہ ٹاپک کے اندر نہیں، لیکن میں ضرور اس لیے کہ میرا تعلق حوزہ علم نجف اشرف سے اور جواہر امیر المومنین سے اور حوزے سے، تو میں یہ بات ضرور کہوں گا، دوسری طاقت ہمارے پاس ائمہ تو ہمارے بظاہر دنیا میں نہیں ہے. وہ جو اس مشن کو، جس کو چراغ کو روشن کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے، جو ان کی رائے ان کے مشن کو، اسے آج کون لے کے چل رہا ہے؟ وہ ہیں علماء صالحین، وہ ہیں فقہا، وہ ہیں مراجع. عراق کے اندر ایک تو میں نے کہا امام حجت عجل اللہ فضل شریف کو چونکہ ظہور حکومت قائم کرنی، کیپٹل بنانی ہے. دوسرے یہ چاہتے ہیں حوزے کی تباہی، مرکزیت کو توڑنا ہماری، اس لیے کہ وہاں پر کیونکہ ان کو بھی اپنی اوقات معلوم ہے، ان کو بھی اور جو ان کو چلانے والے ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ ہم پری پلانی $1 بلین خرچ کرتے ہیں، لیکن ایک وہ مجتہد جو صوفے میں نہیں بیٹھا ہوتا ہماری آپ کی طرح، جو نیچے بوریے پر بیٹھا ہوا ہے نجف اشرف میں قالین کے اوپر، اس کی قوت دیکھیں آپ، اس کے جس کا گھر کرائے کا اپنا گھر بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ہم یہاں پہ تھوڑا سا سلسلہ منقطع کریں گے کیونکہ ہمیں بریک پر جانا ہے. بریک پر جانے کے بعد ہم بہت ہی دوبارہ اس گفتگو کی طرف چلیں گے جو کہ بہت اس میں نصیحت ہے اور بہت زیادہ ہمیں معلومات حاصل ہو رہی ہیں. ناظرین جائیں گے چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ سے دوبارہ ملتے ہیں.